طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام جاء رجل الى رسول اللہ فقال اخبرنی یا رسول اللہ عن افضل الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان باللہ قال ثم ماذا قال صلة الرحم ثم قال ثم ماذا قال الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں اخلاقی فضائل اور اخلاقی کمالات کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کیے ہیں. عرض کیا کہ وہ شخص جو ایک بہترین انسان بننا چاہتا ہے، ایک بااخلاق انسان بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، جو اخلاقی برائیاں ہیں، جو اخلاقی رذائل ہیں، ان کی شناخت حاصل کریں. وہ کون سی صفات ہے جو بری صفات ہے اور جو انسان کے لیے جن سے اجتناب کرنا چاہیے، جن سے بچنا چاہیے. حقیقت میں یہ جو بری صفات ہے انسان کی باطنی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں. جتنے رذائل اخلاقی ہے، جو اخلاقی برائیاں ہیں، وہ حقیقت میں باطنی بیماریاں ہیں، باطنی امراض ہیں. اور ان بیماریوں سے بچنا اور ان بیماریوں کے جو لاحق ہونے کے طریقے ہیں، ان طریقوں کو جاننا، پھر ان طریقوں سے اپنا آپ کو بچانا نہایت جو ہے وہ ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ جو اخلاقی کمالات ہیں، جو اخلاقی بزرگیاں ہیں، جو اخلاقی فضائل ہے، ان فضائل کی بھی جو ہے وہ معرفت حاصل کریں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے باعث کمال ہے، جو انسان کے لیے باعث سعادت ہے، جو انسان کے لیے باعث برتری ہے، جو انسان کے لیے باعث فضیلت ہے. لہٰذا ان تمام کمالات کی جو ہے وہ معرفت حاصل کریں اور پھر ان کمالات کو حاصل کرنے کی، ان کمالات کو اپنی نفس میں پیدا کرنے کی بہت زیادہ جدوجہد، بہت زیادہ کوشش کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. لہٰذا انسان کو اخلاقی کمالات اور اخلاقی برتریاں اور بزرگیاں پانے کے لیے دو اساسی اور بنیادی کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی ضرورت جتنے بھی اخلاقی رذائل ہیں، اخلاقی خامیاں ہیں، جو اخلاقی برائیاں ہیں، جو انسان کی پستی کی سبب ہے، انسان کی ذلت کا سبب ہے، انسان کی ہلاکت اور تباہی کا سبب ہے، ان تمام جو اخلاقی برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، رذائل ہیں، اس کو ایک کاغذ پہ لکھیں اور اس کی ایک فہرست بنائیں کہ یہ ساری جو خامیاں ہیں، یہ ساری جو ہے برائیاں ہیں، یہ ساری جو ہے وہ کمزوریاں ہیں، ان سے مجھے جو ہے وہ بچنا ہے. لہٰذا ان سے بچنے کے لیے بڑی جہاد کریں، بڑی ریاضت کریں، بڑی کوشش اور محنت کی جو ضرورت ہے. تو سب سے پہلے وہ خامیوں کو پہچانیں، برائیوں کو پہچانیں، بیماریوں کو پہچانیں، پھر ان بیماریوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو نجات دینے کی کوشش کریں. یہ سب سے پہلا کام.
اور دوسری طرف سے وہ انسانی کمالات کیا ہیں، انسانی اقدار کیا ہیں، انسانی فضائل کیا ہیں، اور انسانی بزرگیاں کیا ہیں، کون سی جو ہے وہ انسانی اعلیٰ صفات ہے، ان صفات کو ایک طرف جو ہے نا وہ لکھیں، یہ انسانی صفات ہے، یہ انسانی کمالات ہے۔ ان انسانی کمالات کو جو ہے نا پھر پیدا کرنے کی اور ان صفات کو اپنانے کی جو ہے نا وہ کوشش کرے۔ لہٰذا جب تک کہ انسان اخلاقی رذائل کو نہیں پہچانیں گے، اخلاقی کمزوریوں کو نہیں پہچانیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ ان سے اجتناب نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے جب تک انسان اخلاقی جو بزرگیاں ہیں، اخلاقی جو کمالات ہیں اور جو اعلیٰ اقدار ہیں، ان کی جب تک معرفت حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے نا وہ انسان کامل یا پھر ایک با اخلاق انسان جو ہے وہ نہیں بن سکتے۔ اس وجہ سے علماء اخلاق نے مفصل جو ہے وہ کتابیں لکھی ہے جن میں مکارم اخلاق کو، فضائل اخلاق کو بیان کیے گئے ہے، اور دوسری طرف سے اخلاقی جو رذائل ہیں، اخلاقی جو خامیاں ہیں، ان کو بھی فہرست کے ساتھ جو ہے نا تفصیل کے ساتھ جو وہ بیان کی گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ مختصر جو ہے وہ اشارہ کریں گے اخلاقی فضائل کی طرف، اخلاقی کمالات کی طرف، روایات کی روشنی میں اور آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں، اور دوسری طرف جو انسانی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، پستیاں ہیں، ان کو بھی ائمہ کے کلام اور روایات کی روشنی میں جو ہے وہ بیان کروں گا۔ اصول کافی جلد نمبر سے صفحہ نمبر 429 پر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، قبیلہ بنی خثعم کا رہنے والا ایک شخص سرور کائنات ختمی مرتبت کی خدمت میں مشرف ہوئے اور پیغمبر سے سوال کیا۔ اس شخص نے حقیقت میں 6 جو ہے نا سوالات کیے ہیں۔ سب سے پہلے اس شخص نے جو ہے نا پیغمبر سے سوال کیا ہے کہ دین مقدس اسلام میں بہترین صفات کیا ہیں، بہترین اوصاف جو انسان کو اپنانا چاہیے، انسان کو اپنے نفس اور اپنے وجود میں ان چیزوں کو قرار دینا چاہیے، وہ بہترین صفات کیا ہے۔ لہذا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ بہترین صفات کے بارے میں ہے، اعلیٰ ترین صفات کے بارے میں، کہ وہ کیا ہے دین اسلام میں جو بہترین صفات ہے۔ اور پھر اس نے جو ہے نا وہ سوال کیا ہے کہ جو پسترین صفات ہے، جو بدترین صفات ہے، یعنی جو رذائل اخلاقی ہے، جو بہت بری جو ہے نا وہ صفات ہے، وہ صفات جو ہے نا اسلام میں کون کون سی صفات ہے جن سے انسان کو بچنا چاہیے، اور جو بری صفات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ اخبرنی ما افضل الاسلام، اے اللہ کے حبیب آپ مجھے خبر دیں، بتائیں کہ اسلام میں بہترین صفات اور بہترین جو اوصاف ہے وہ کیا ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا، سب سے بہترین صفات الایمان باللہ، خدا کی معرفت حاصل کرنا، خدا کی توحید پر، خدا کی الوہیت پر، خدا کی ربوبیت پر اور اس کی حاکمیت پر جو ہے نا وہ ایمان لانا، اور اپنی جبین نیاز کو خدا کے سامنے، خدا کی عظمتوں کے سامنے جھکا لینا۔ یعنی جو تمام صفات کی اساس ہے، تمام بندگی کی اساس ہے اور شریعتوں کی اساس ہے، وہ خدا کی ذات پر ایمان لانا اور خدا کی جو ہے نا کما ہوا حقوق معرفت حاصل کرنا۔ لہذا دین مقدس اسلام میں جو تمام انسانی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت ہے، یعنی اس صفت کے بغیر حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے، وہ ایمان کی صفت ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو مومن جو ہے نا وہ بنا لے اور خدا کی معرفت جو ہے نا اپنے دل میں جو ہے نا وہ پیدا کرے۔ لہٰذا تمام صفات کے اساس، تمام دینوں کے اساس جو پیغمبر نے اس روایت میں فرمایا، جب سوال کرنے والے نے سوال کیا افضل الاسلام، فرمایا دین میں تمام صفات میں سے بہترین جو صفت ہے الایمان باللہ، خدا کی ذات پر ایمان لانا اور خدا کی کما ہوا حق کو معرفت حاصل کرنا۔ پھر اس شخص نے دوبارہ سوال کیا ثم ماذا، ایمان کے بعد جو دوسری صفت ہے جو انتہائی بہترین اور برگزیدہ اور اعلیٰ صفت ہے وہ کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا صلۃ الرحمی، صلہ رحمی کرنا وہ دین مقدس اسلام کی ایک اعلیٰ اور انتہائی عظیم صفات میں سے ہے۔ صلہ رحمی اس کے 2 معنی ہیں۔ مشہور اور معروف کتاب ہے جناب شہید اول کی صلۃ الرحم نامی ایک کتاب ہے، اس میں شہید لکھتے ہیں صلہ رحم کے 2 مصداق ہے، ایک اعلیٰ مصداق ہے، ایک ادنا مصداق ہے۔ اعلیٰ مصداق یہ ہے کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی غریب ہو، کوئی نادار ہو، کوئی مجبور ہو، تو اس کی مالی مدد کریں،
اس کی جو ہے نا مالی جو ہے نا اس کی جو پریشانیاں ہیں، اس کی جو مشکلات ہیں، اس کو جو ہے نا وہ دور کرے۔ یعنی صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ داروں میں نادار ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، مجبور ہیں، ان کی مجبوریوں کو دور کیا جائے، ان کی مالی مدد کیا جائے، جتنا ہو سکتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنا، نیکی کرنا، احسان کرنا، یہ صلہ رحمی کا اعلیٰ مصداق ہے جو اسلام کو مطلوب ہے کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرے اور احسان کرے۔ یہ انسان کے اعلیٰ کمالات میں سے اور اعلیٰ صفات میں سے ہے۔ اور صلہ رحمی کا جو دوسرا جو مصداق ہے وہ یہ کہ چلو تم اگر نیکی نہیں کر سکتے، تم اگر احسان نہیں کر سکتے، اس کی مالی مدد اگر نہیں کر سکتے، کم از کم جو صلہ رحمی کا ادنا ترین درجہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے روابط رکھو، نیک تعلقات رکھو، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ، جب وہ کبھی جو ہے نا خوشیوں کا موقع ہو تو اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ، جب وہ اس کے غم کا موقع ہو تو اس کے غم میں جو ہے نا شریک ہو جاؤ۔ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ نیک تعلقات اور آمد و رفت رکھنا، اور یہ جو ہے انسان کی بہترین صفات میں سے ہے۔ لہٰذا پیغمبر سے جب پوچھا گیا کہ بہترین صفات کیا ہے تو پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلی صفت ایمان ہے، اور دوسری صفت جو ہے وہ صلۃ الرحمی، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے فریضے کو جو وہ انجام دینا۔ پھر اس شخص نے تیسری مرتبہ جو نے پھر پوچھا ثم ماذا، کہ صلہ رحمی کے بعد پھر جو انسان کی بہترین صفت ہے وہ کیا ہے اسلام میں؟ پیغمبر نے فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ انسان کی بہترین صفت یہ ہے خود نیکیوں کو اپنا لے، اچھائیوں کو اپنا لے، خوبیوں کو جو ہے وہ اپنا لے، اور اپنانے کے بعد دوسروں کو نیکی کی دعوت دے، دوسروں کو جو ہے وہ دین کی طرف جو ہے وہ دعوت دے۔ خود دیندار ہے، خود پاکیزہ ہے، خود بہترین کردار اور بہترین افکار کی جو ہے وہ مالک ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دین کی طرف نہیں ہیں، برائیوں میں مبتلا ہے، خامیوں میں مبتلا ہے، تو مولا نے فرمایا الامر بالمعروف، ان کو نیکیوں کی جو ہے نا وہ دستور دینا، نیکیوں کی طرف دعوت دینا، دین کی طرف دعوت دینا، یہ دین مقدس اسلام کی بہترین صفات میں سے ہے۔ یعنی جو بہترین صفات کے مالک ہیں وہ انسان ہے جو خود دیندار ہے، خود نے دین کو اپنا لیا ہے، اور دین کو اپنے وجود پر جو ہے نا وہ پیدا کیا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو دین کی تعلیمات کو نہیں مانتے یا دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ان کو دین کی طرف جو ہے نا وہ دعوت دینا، گمراہوں کو ہدایت کرنا اور گمراہ لوگوں کو راہ حق کی طرف دعوت دینا، یہ بہترین جو ہے وہ صفات میں سے ہے۔ لہٰذا اس روایت میں جو اس سائل نے پیغمبر سے دین مقدس اسلام کی بہترین عادتوں کے بارے میں، بہترین صفات کے بارے میں سوال کی، تو فرمایا 3 عادتیں مرد مومن کے لیے بہترین عادت ہے۔ سب سے پہلی چیز خدا کی معرفت اور اس کی ربوبیت اور الوہیت پر ایمان لانا، اور دوسری چیز اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین روابط اور اچھے جو ہے وہ تعلقات رکھنا اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا، اور تیسری چیز جو ہے وہ امر بالمعروف کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے جو لوگ گمراہ ہیں یا جو لوگ دین کی معرفت نہیں رکھتے ہیں ان کو دین کی دعوت دینا اور دین کی تعلیمات جو ہے ان تک پہنچانا اور دین کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بہترین صفت اور بہترین انسان کی علامت ہے۔ یہ شخص جو ہے نا دوبارہ پیغمبر کے خدمت میں سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ ای الاعمال ابغض عند اللہ، اے اللہ کے رسول دین مقدس اسلام میں وہ کون سے کردار ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو خدا کے لیے انتہائی مبغوض ہیں؟ یعنی وہ بری صفات کیا ہیں جو خدا کو بغض ہے، خدا کو ان سے نفرت ہے، خدا کو ان صفات سے جو ہے وہ عداوت ہے؟ وہ صفات آپ مجھے بیان کریں تاکہ میں ان سے اجتناب کروں، ان بری صفات سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بچا لوں۔ تو پیغمبر نے اس روایت کے ذیل میں بدترین اور پسترین اور جو رذائل کو بیان کیا ہے اور خامیوں کو بیان کیا ہے، 3 اہم ترین برائیوں کو بیان کیا ہے کہ یہ دین مقدس اسلام میں ابغض الاعمال ہے، یعنی مبغوض ترین جو ہے نا وہ افعال ہے جن سے انسان کو جو ہے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے فرمایا الشرک باللہ، بدترین صفت جس کو قرآن نے ظلم عظیم قرار دیا ہے، خدا کی ذات میں شریک ٹھہرانا اور اس کی ذات کو تسلیم نہیں کرنا، خدا کی ذات میں شریک قرار دینا، خدا کے لیے کسی اور شریک کو جو ہے نا قرار دینا، یہ ظلم عظیم ہے اور عظیم ترین گناہوں میں سے ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ عظیم ترین گناہوں میں سے ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے پروردگار عالم انسان کی تمام خطاؤں کو بخش دیتا ہے،
تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جب انسان توبہ کر لے، جب انسان استغفار کر لے، بارگاہ الہی میں معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر لیتا ہے، توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن ایک ایسا گناہ بھی ہے جو قرآن پاک نے فرمایا یہ قابل مغفرت نہیں ہے، اس گناہ کرنے والے انسان کے لیے نجات نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، ان اللہ لا یغفر، خدا نہیں بخشتا ہے، ان یشرک بہ، اس کی ذات میں کوئی شریک قرار دینے والا، ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ جو دیگر جو گناہ ہیں ان سب کو جو ہے نا معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا شرک دین مقدس اسلام کی پسترین اور بدترین جو ہے وہ صفات میں سے ہے اور رذائل میں سے ہے اور پستیوں میں سے، اس سے انسان کو جو ہے نا وہ بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے خدا کی ذات کے اوپر ایمان لاتے ہوئے اپنا آپ کو موحد بنائیں اور خدا کو وحدہ لا شریک کما ہوا حقو، اس کی توحید کا معرفت حاصل کرنا یہ بہترین صفت ہے، اور اس کی توحید کا انکار کرنا پسترین اور بدترین جو ہے نا وہ صفت ہے۔ پھر یہ شخص پوچھتا ہے ثم ماذا، کہ شرک کے بعد دوسری صفت کیا ہے جو انتہائی مبغوض ہے اور انتہائی بدترین صفت ہے؟ پیغمبر نے فرمایا قطیعۃ الرحم، رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کرنا، رشتہ داروں سے جھگڑا کرنا، رشتہ داروں سے لڑائی کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے کے بجائے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے ظلم کرنا اور ناانصافی کرنا۔ لہٰذا قطع رحم بدترین گناہوں میں سے ہے، بدترین صفات میں سے ہے۔ جو خدا ناخواستہ اگر قطع رحم کے گناہ میں اگر مبتلا ہے تو اس نے بدترین گناہ جو ہے وہ انجام دیا ہے۔ پیغمبر کے اس فرمان کے مطابق اس نے شرک کے بعد جو دوسرا جو بڑا گناہ ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات منقطع کرنا ہے۔ ہزاروں انسان ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر تعلقات منقطع کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا اتفاقی اور بہت زیادہ جو ہے ان کے تعلقات جو ہے نا وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں قطع رحم انسان کی بدترین صفات میں سے ہے۔ جو شخص قطع رحمی کی صفت میں مبتلا ہے وہ پسترین اور بدترین صفت میں جو ہے مبتلا ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مولا کائنات امیر المومنین نے جو اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں جو وصیت نامہ مولا نے تحریر فرمایا ہے، نہج البلاغہ کا نامہ نمبر 47واں خط ہے، جو مولا امام حسن کے نام پر، امام حسین کے نام پر اور تمام اپنی اولادوں کے نام پر جو مولا نے وصیت نامہ تحریر فرمایا ہے، ھذا ما اوصی بہ امیر المومنین الی الحسن والحسین وجمیع ولدہ ومن بلغہ کتابی، یہ وہ وصیت نامہ ہے جو امیر المومنین نے بیٹا حسن کے لیے، حسین کے لیے اور تمام بیٹوں کے لیے اور کائنات کی تمام مومنین کے لیے تحریر فرمایا ہے۔ اس اہم ترین وصیت نامے میں مولا نے فرمایا علیکم بالتواصل والتباذل وإیاکم التقاط والتدابر۔ مولا نے فرمایا میں تم لوگوں پر دو چیزوں کو ضروری قرار دیتا ہوں، دو چیزوں کو واجب قرار دیتا ہوں، اور دو چیزوں سے تمہیں خبردار کرتا ہوں، ان دو چیزوں سے اپنا آپ کو جو ہے بچانا۔ سب سے پہلی چیز علیکم بالتواصل، تم لوگوں پر ضروری ہے اور میں لازم قرار دیتا ہوں رشتہ داروں سے نیک تعلقات رکھنا، رشتہ داروں سے اچھے روابط رکھنا۔ یہ انسانی کمال ہے، یہ انسانی اعلیٰ اقدار میں سے ہے۔ اور دوسری صفت جو تم پر ضروری قرار دیتا ہوں وہ تباذل، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، ایک دوسرے کی مجبوریوں میں کام آنا، ایک دوسرے کی پریشانیوں میں سہارا بننا۔ تباذل بذل کرنا، نیکی کرنا اور احسان کرنا، یعنی کبھی کبھار مالی ضرورت ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ انسان کو وسائل دنیاوی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا درست تعلقات اچھے رکھنا چاہیے، اچھے روابط رکھنا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھار صرف تعلقات سے کام نہیں بنتا، بندہ بیمار پڑا ہوا ہے، اس کی جو ہے وہ شادی کے لیے کوئی جہیز نہیں ہے، شادی کے کوئی امکانات نہیں ہیں، لہٰذا مولا کائنات نے فرمایا جب ضرورت مند ہے تمہارے رشتہ دار، وہ بیمار پڑا ہوا ہے تو تم اس کے لیے وسیلہ بن جاؤ، ان کے لیے سہارا بن جاؤ، والتباذل، اس کے اوپر خرچ کرو۔ تو ایک جو مولا کا وصیت ہے رشتہ داروں کے ساتھ نیک تعلقات رکھنا، اور دوسرے ہی کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا، اور دو چیزوں سے اپنا آپ کو بچانا، یہ مولا کائنات نے خبردار کیا۔ وَإِيَّاكُمْ التَّقَاطُعَ وَالتَّدَابُرَ، خبردار خبردار رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع نہیں کرنا، کبھی خدا ناخواستہ آمد اور رفت کو منقطع نہیں کرنا، رشتہ داروں کے آتے رہنا، جاتے رہنا، احوال پرسی کرتے رہنا، اور ایک دوسرے بہترین روابط اور اچھے تعلقات جو رکھنا۔ وَإِيَّاكُمْ التَّقَاطُعَ، کبھی تعلقات کو منقطع نہیں کرنا، یہ پہلی چیز۔ والتدابر، دوسری چیز جو خبردار کیا ہے، ایک دوسرے سے پشت نہ کرنا، ایک دوسرے کو
پشت کر کے ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ جدا ہو کر جو ہے نا نہیں رہنا. سال ہا سال ہو گئے ہیں، پشت کیے ہوئے ہیں. جب خوشیوں کے مواقع آتے ہیں سب کے یہاں جاتے ہیں، عید ملتے ہیں اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں میں نہیں جاتے، اپنے چاچا کے یہاں نہیں جاتے، ماموں کے یہاں نہیں جاتے، رشتہ داروں کے یہاں نہیں جاتے. ایسے لوگوں کے لیے مولا کائنات نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ التَّدَابُرَ، تم نے کیوں اپنے رشتہ داروں سے پشت کیا ہوا ہے، ان سے کیوں تم نے جو ہے نا منہ پھیرا ہوا ہے. خبردار خبردار، یہی حالت اگر تمہاری رہی تو پروردگار عالم تمہاری عمر کو کوتاہ کرے گا، تمہارے مال میں کوتاہی آئے گی، تمہارے لیے بہت ساری مصیبتیں اور بلائیں جو آئے گی. صحیح السند اور مستند روایات میں آیا ہے قطع رحمی جو ہے وہ انسان کی عمر کی کوتاہی کا سبب بنتا ہے، اور رزق کی کمی کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے، بلاؤں کی نزول کو جو ہے سبب بنتا ہے. اور اس کے مقابل میں صلہ رحمی عمر کی فراوانی کا سبب بنتا ہے اور عمر کو طولانی ہونے کا سبب بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ خدا کی عظیم رحمتیں اور عظیم برکتوں کی نزول کا جو ہے سبب بنتا ہے. یعنی اس وقت خدا اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے جب ہم اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں اور صلہ رحمی جو ہے وہ انجام دیتے ہیں. لہٰذا پیغمبر نے فرمایا گناہوں میں سے ایک عظیم ترین گناہ، یا دوسرے لفظوں میں انسان کی خامیوں میں سے ایک انتہائی ایک بری صفت جو ہے وہ قطیعۃ الرحم، عزیزوں سے اور رشتہ داروں سے قطع تعلقات اور رشتہ داروں سے جو ہے وہ ناراض ہونا اور ایک دوسرے سے تعلقات کو منقطع کرنا. تیسرا سوال اس شخص کا ہے ثم ماذا. سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا شرک بری صفت ہے، دوسری صفت رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کرنا یہ بری صفت ہے، تیسری صفت اسلام میں بدترین صفت کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا الامر بالمنکر والنہی عن المعروف. خدا کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی علاقے میں، کسی بھی حکومت میں، کسی بھی ملک میں یہ حالات پیش نہ آئے. اگر یہ حالات اگر پیش آ جائے تو وہ انسانی معاشرہ نہیں ہے، وہ ایک حیوانی معاشرہ ہے. پیغمبر نے فرمایا بدترین صفت یہ ہے کہ اس معاشرے میں برائیاں جو ہے نا وہ رائج ہو گئی ہے، گناہ رائج ہو گئے ہیں، اور معاذ اللہ جو دین کے منکرات ہیں، جو برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، گناہ ہے، ظلم ہے، وہ عروج پر پہنچ چکا ہے. اور ساتھ ساتھ برائیوں سے روکنے کے بجائے، برائیوں سے گناہوں سے منع کرنے کے بجائے لوگوں کو گناہ کی دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو برائی کی دعوت دی جاتی ہے. کتنے ایسے دکان ہیں جن کو شراب کی دعوت دی جاتی ہے، معاذ اللہ فحاشیوں کی دعوت دی جاتی ہے، معاذ اللہ بری جو عادتوں کی دعوت دی جاتی ہے. آج کل نوجوانوں کو کتنی برائیوں کی دعوت دی جاتی ہے، کتنا ان کا کردار جو ہے وہ بگڑ چکا ہے. خدا ناخواستہ اس وقت دنیا میں کتنے نوجوان جوانوں کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں. ایک جوان دوسرے جوان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، اور خدا ناخواستہ انتہائی بری صفات کی طرف. جتنے بھی جوان اس وقت خدا ناخواستہ انتہائی خامیوں میں گرے ہوئے ہیں، برائیوں میں گرے ہوئے ہیں، یہ برائیوں کی دعوت کی وجہ سے ہے. لہذا پیغمبر نے فرمایا انسان کی بدترین صفات میں سے جو ایک اہم ترین صفت ہے وہ انسان کو برائی کی طرف دعوت دینا، والنہی عن المعروف، اور اچھائیوں سے روکنا، دین کے اعمال سے روکنا، عبادتوں سے روکنا، نیکیوں سے روکنا، عبادات سے روکنا، اور برائیوں کی طرف جو ہے انسان کو جو ہے وہ دعوت دینا. یہ اگر انسان ایسا معاشرے میں ہو تو سمجھو کہ بدترین معاشرہ ہے، جہاں برائیاں جو ہے نا وہ عروج پر ہے اور کوئی برائیوں کو منع کرنے والا نہیں ہے، برائیوں سے روکنے والا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ برائیوں کی طرف جو ہے نا وہ دعوت دیتے ہیں. اور یہ انسان کی بدترین صفات میں سے ہے کہ برائیوں کی طرف جو ہے نا وہ دعوت دینا اور نیکیوں سے اور اچھی صفات سے اور دینی تعلیمات سے انسان کو جو ہے روکنا، یہ بدترین جو ہے صفات میں سے ہے. اسی وجہ سے ایک اور روایت جو بہترین روایات میں سے ہے، حضرت شیخ صدوق کی مشہور اور معروف کتاب ہے خصال شیخ صدوق، اس میں صفحہ نمبر 179 پر یہ روایت موجود ہے. پیغمبر نے فرمایا میری امت میں سے 3 گروہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جہنمی ہے. جس انسان کے اندر یہ 3 صفات ہوں گے وہ جہنمی ہے. ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 گروہ ہے میری امت میں سے جو قطعاً جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جہنمی ہوں گے. یعنی یہ اتنی بدترین صفات میں سے، اتنی برائیوں میں سے، خامیوں میں سے انسان کو جو ہے وہ جہنمی بناتی ہے یہ صفات. لہٰذا یہ صفات ہیں انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، یہ صفات ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. لہذا جہنمی بنانے والی 3 صفات ہے. ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، میرے امت میں سے 3 گروہ ہیں، 3 صفات ہے جو جنت میں جو ہے نا وہ نہیں جائیں گے. سب سے پہلی صفت مدمن خمر، وہ انسان جو ہمیشہ شراب پیتا ہے.
شراب پینے والا، شراب بنانے والا، شراب بیچنے والا یہ جہنمی ہے۔ روایات میں کئی لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، ان میں سے شراب بنانے والے پہ لعنت ہے، شراب پینے والے پہ لعنت ہے، شراب فروخت کرنے والے پہ لعنت ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے پیغمبر نے فرمایا لا يدخلون الجنہ، پہلا جو شخص ہے مدمن خمر، وہ شرابی انسان جو ہمیشہ جو ہے نا شراب پیتا ہے اور شراب خوار انسان، وہ قطعاً جنت کی بو بھی جو ہے وہ نہیں پائیں گے۔ یہ سب سے پہلی صفت جو جہنمی بنانے والی صفت ہے۔ دوسری صفت ومدمن سحر، وہ انسان جو جادوگر ہے، جادو کے ذریعے سے، سحر کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ برائی اس وقت دنیا میں اتنی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اتنے جو ہے وہ لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کے سبب بنا ہوا ہے۔ بہت سارے گھر جادو کی وجہ سے اجڑ جاتے ہیں، بہت سارے گھر جادو کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کاروبار خراب ہو جاتے ہیں، زندگیاں جو برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو شخص جادو کرتا ہے وہ ملعون انسان ہے، بدترین صفات میں سے ہے جادو کرنا۔ پیغمبر نے فرمایا جو انسان ہمیشہ جادو کرنے والا انسان ہوگا وہ کبھی بھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور تیسری صفت جو انسان کو جہنمی بنانے والی صفت ہے وقاطع رحم، اور جو رشتہ داروں سے تعلقات جو ہے وہ منقطع کرنے والا جو انسان ہوگا وہ کبھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ خاص طور پر رشتہ داروں میں سے بھی کئی گروہ ہے۔ جو پہلا طبقہ ہے ماں باپ ہے، اس سے اگر خدا نخواستہ تعلقات منقطع ہو جائے، ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا خدا نخواستہ ظلم کرے، ناانصافی کرے، ماں باپ کے ساتھ نیکی نہ کرے، تو یہ انسان جو ہے وہ کبھی جنت کی بو جو ہے وہ نہیں پا سکتے۔ اسی وجہ سے سرور کائنات نے انسانی عظیم صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بہترین صفت کے مالک وہ انسان ہے جو ہمیشہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ جس شخص نے ماں باپ کو راضی کیا ہے اس نے خدا کو راضی کیا ہے، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے اس نے خدا کو ناراض کیا ہے۔ یہ پیغمبر کا مشہور اور معروف فرمان ہے رضا اللہ مع رضا الوالدین وسخط اللہ مع سخط الوالدین۔ خدا کی رضا اور خوشنودی ماں باپ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ جس پر ماں باپ راضی و خوش ہے اس پر خدا بھی خوش ہے۔ وسخط اللہ مع سخط الوالدین، اور خدا کا غضب ہے، خدا ناراض ہے اس شخص پر جس پر ماں باپ جو ہے نا وہ ناراض ہے۔ لہٰذا انسان کی اعلیٰ اور انتہائی عظیم صفات میں سے ایک اہم ترین صفت ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا ہے، غریب انسانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ نیکی کرنا ہے۔ یہ خدا کی رضا کا سبب ہے، خدا کی خوشنودی کے سبب ہے۔ اور اس کے مقابل میں اگر خدا ناخواستہ ماں باپ کو ناراض کرے، رشتہ داروں کو ناراض کرے، یہ جو انسان اپنے محسن ہے جنہوں نے ہم پہ احسان کیے ہوئے ہیں ان کو اگر ناراض کرتے ہیں تو یہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ کچھ مختصر جو ہے وہ اخلاقی خامیاں اور خوبیاں آپ کے خدمت میں بیان کیے گئے ہیں۔ امیدوار ہے جو اخلاقی خوبیاں ہیں، جو اخلاقی فضائل ہے، جو مکارم ہیں ان کو آپ اپنائیں گے، اور جو اخلاقی رذائل ہے، پستیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو نجات دیں گے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور خوشبختی ہمیں نصیب ہو جائے۔ خدا یا پروردگار تیرے انبیاء، تیرے اولیاء، تیرے برگزیدہ ہستیوں کا واسطہ ہمیں انسانی کمالات اور اخلاقی کمالات اور مکارم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی کمزوریوں سے، برائیوں سے، خامیوں سے اور عیوب سے ہمیں نجات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا یا پروردگار تیرے جو اعلیٰ اور عظیم ہستیاں ہیں انبیاء کی صفات کو اپنا کے بہترین اور ایک انسان کامل بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔